بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑی سی اپنے انگوٹھے کو تکلیف دے کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک اندھے اور کبڑے کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی، ایسی کہ ہر وقت ساتھ رہتے۔ اتفاق سے نہ اندھے کا کوئی مرا جیتا تھا نہ کبڑے کا۔ قدرت نے ان کی جوڑی ملا دی، انہیں ایک دوسرے کا سہارا غنیمت ہو گئے۔ ایک روز اندھے اور کبڑے دونوں یاروں کی جوڑی سیر کو جا رہی تھی کہ رستے میں ایک موٹا سا رسا پڑا دیکھا۔ کبڑے نے اٹھا لیا کہ کام کی چیز ہے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک بلی ملی۔ کبڑے نے اس کو بھی پکڑ لیا کہ گھر میں چوہے بہت ہو گئے ہیں، کالا بلی کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ اور آگے بڑھے تو ایک ڈھول پڑا پایا، اسے کبڑا اٹھا کر آگے چلا، دل میں کہتا جاتا کہ وقت بے وقت اگر دل گھبرایا تو اسے بجایا کریں گے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی اور بارش بھی ہونے لگی، ساتھ ہی ہوا کے جھکڑ بڑے زور سے چلنے لگے۔ کبڑا اکیلا ہوتا تو بھاگ کر کہیں نہ کہیں سر چھپا لیتا، لیکن اس کے ساتھ اندھا تھا، اسے کسی طرح چھوڑتا۔ آخر دور سے ایک باغ نظر آیا، گرتے پڑتے دونوں یار باغ تک پہنچے۔ اس باغ کی بڑی بری شہرت تھی، لوگ کہتے تھے کہ بھوتوں پریتوں کا ڈیرا ہے، مگر آندھی اور پانی کے طوفان سے بچنے کی اور کوئی جگہ بھی نہ تھی۔ مجبوراً ڈرتے ڈرتے ٹھہر گئے، باغ کے چھتے میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے کہ کب آندھی پانی کا زور کم ہو اور کب صحیح سلامت اپنے گھر چلے۔ گرز اندھیری رات، ادھر باغ کے ڈراونے قصے دونوں یاروں کا دم فنا کر رہے تھے، بات تک منہ سے نہ نکلتی تھی۔ ایک دوسرے سے ڈر کے مارے چمٹا چلا جاتا تھا کہ مریں تو ساتھ ہی، کہ اتنے میں ایک بڑی ڈراونی آواز آئی۔ اندھے اور کبڑے دونوں کے دل دہل گئے، بولنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اتنے میں کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں دونوں کی گگھی بیٹھی ہوئی تھی، جواب کس طرح دیتے؟ دیر ہو گئی اور اندھا بول سکا نہ کبڑا، تو پھر کسی نے ڈانٹ کر کہا بولتے کیوں نہیں؟ گونگے ہو یا بہرے؟ نہیں بتاتے کھا جاؤں گا۔ اب دونوں بہت گھبرائے، بڑی مشکل سے دل مضبوط کر کے آپس میں صلاح کی اور ہمت باندھ کر کھڑے ہوئے۔ آواز نکالی اور بہت زور سے چیخ کر کہا، تم کون ہو جو اس طوفان کی آفت میں ہمیں ستانے کو آ گئے؟ دیو، میں دیو ہوں۔ اندھا، اندھا کبڑا دونوں آواز ملا کر، ہم مہا دیو ہیں۔ دیو، اور تمہارا نام؟ اندھا کبڑا، پہلے تم اپنا نام بتاؤ۔ دیو، میرا نام راکس ہے۔ اندھا کبڑا، ہمارا نام بھارکس ہے۔ دیو نے جو مہا دیو اور بھارکس نام سنا اور پھر اتنی بڑی آواز تو دل میں کہنے لگا، یہ تو کوئی مجھ سے بھی زبردست آ گئے۔ آدم ذات کی تو ہمت نہیں کہ میرے باغ میں آئے اور مجھے اس طرح دو بدو بات کرے، ہو نہ ہو کوئی جن ہے، اب اس سے کیوں کر نمٹا جائے۔ دیو دھیمی آواز سے، تمہارا اتنا بڑا نام ہے تو اپنی کوئی نشانی بھی دکھاؤ۔ کبڑا، اندھے کے کان میں جو ہمارے روب میں آ گیا ہے، اب ذرا اسے اور ڈرانا چاہیے۔ اندھا، میاں چپ کے رہو، غنیمت سمجھو۔ کبڑا، یہی تو موقع ہے، بات بن گئی تو مزہ آ جائے گا۔ اندھا، تو پھر نشانی کیا دکھاؤ گے؟ کبڑا، کیا بتاؤں، تمہاری آنکھیں نہیں ورنہ سیر کرتے۔ یہ کہہ کر کبڑے نے ڈھول اٹھا کر بڑی زور سے پھینکا اور کلیجہ پھاڑ کر بولا، دیکھ یہ میری چھنگلی کا ناخن ہے۔ جو نے جو ڈھول کی آواز سنی اور دیکھا تو ہول ہو گیا، واقعی یہ تو کوئی مجھ سے بھی بڑا نکلا، جس کی چھنگلی کا ناخن اتنا بڑا ہے وہ خود کیا ہوگا۔ دیو کو سہما ہوا دیکھ کر کبڑے نے جھپٹ رسا پھینک دیا، یہ کہہ کر، اور دیکھ یہ میری مونچھ کا بال ہے۔ رسے پر جو نظر پڑی، دیو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جس کی مونچھ کا بال ایسا ہے اس کی طاقت کا کیا ٹھکانا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کبڑے نے لگے ہاتھوں بلی کو بھی چھوڑ دیا اور کہنے لگا، کسی نشانی کی ضرورت ہے تو لے، یہ میرے سر کی جوں ہے۔ اب تو دیو بہت چھٹ پٹایا، رہے سے اوسان بھی جاتے رہے، نوک دم بھاگا۔ دیو کو بھاگتے دیکھا تو کبڑے نے بگلیں بجانی شروع کر دی اور دیو کے پیچھے دوڑتے ہوئے بولا، ابے جاتا کہاں ہے؟ دیو، بابا معاف کرو، میں نے باغ بھی تمہیں بخشا۔ کبڑا، اچھا یہ تو بتا تیرا خزانہ کہاں ہے؟ دیو، باغ کی بارہ دری کے نیچے۔ یہ کہتا ہوا دیو تو چل دیا کہ جان بچی لاکھوں پائے۔ باغ پر اندھے کبڑے دونوں کا قبضہ ہو گیا، بارہ دری میں جا کر خوب مزے سے سوئے اور وہیں رہنے لگے، طرح طرح کے میوے کھاتے اور عیش کرتے۔ لیکن دنیا میں روپیہ پیسہ فساد کی جڑ ہے، غریب تھے تو دونوں دوست تھے، اب جو دولت ہاتھ لگی تو کبڑے کی نیت بدل گئی۔ اس نے سوچا کہ کوئی ترکیب ایسی نکالنی چاہیے کہ سر سے اس کا پاپ ہی کٹ جائے۔ دولت محبت کے رشتے کے لیے تلوار کی دھار کا حکم رکھتی ہے۔ اب کبڑا ہر وقت اس فکر میں رہتا
کہ کس طرح اندھے سے چھٹکارا ملے اور کوئی ترکیب ایسی نکلے کہ یہ مر جائے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں نے مارا ہے۔ دولت نہ ہوئی، بس کا بیج ہوئی۔ یا تو ایسی محبت تھی کہ ایک جان اور دو قالب تھے، یا ایسا دل پھرا کہ اس کی صورت سے نفرت ہو گئی۔ کبڑے کو اندھے کے مار ڈالنے کی فکر تھی، مگر کوئی موقع ایسا نہیں ملتا تھا کہ سام بار جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اتفاق سے ایک دن اندھے نے کہا، بھائی صاحب آج تو سردی بہت ہے، ایسی چیز پکا جو ذرا بدن گرم کر جائے۔ کبڑا، انڈے کھاؤ گے یا باجرے کا میدا؟ اندھا، مچھلی کو جی چاہتا ہے۔ کبڑا، کیسی مچھلی لو؟ اندھا، بام کہیں سے ہاتھ لگے تو کیا کہنا ہے؟ کبڑا، دیکھو بازار جاتا ہوں، اللہ نے چاہا تو بام ہی لاؤں گا۔ اندھا، میں بھی ساتھ چلوں؟ کبڑا، تم ساتھ چل کر کیا کرو گے؟ میں اتنے میں مچھلی لاتا ہوں اور تم آگ سلگاؤ۔ کبڑا بازار چلا۔ راستے میں ایک سپیرا جا رہا تھا۔ سپیرے کو دیکھتے ہی اس کے دل نے کہا کہ مچھلی کے بدلے اندھے کو سانپ کیوں نہ پکا کر کھلا دوں، ہلدی لگے گی نہ بھٹ کری اور رنگ چوکھا آئے گا۔ کبڑا سپیرے کو آواز دے کر، کیوں میاں، تمہارے پٹارے میں کیسے کیسے سانپ ہیں؟ سپیرا، سب طرح کے۔ کبڑا، سانپوں کو تماشا ہی دکھاتے ہو یا کوئی خریدے تو بیچ بھی دو گے؟ سپیرا، کیا تمہیں کوئی سانپ دوا کے لیے چاہیے؟ کبڑا، ہاں بھائی، تیل نکالنا ہے، مگر کالا سانپ چاہیے۔ سپیرا، کالا بھی ہے اور بالکل پٹھا بھی ہے۔ کبڑا، کیا لوگے؟ سپیرا، 5 روپے۔ بڑی ہیل و حجت کے بعد 3 روپے میں فیصلہ ہو۔ کبڑے نے سپیرے ہی سے سانپ کے قتلے کرائے اور رومال میں باندھ کر خوشی خوشی باغ میں آیا۔ اندھا، کیوں لے آئے؟ کبڑا، لے آیا، اور تمہارے نصیب سے بام ہی مجھ کو مل گئے۔ ایک مچھرا ابھی ابھی پکڑ کر لایا تھا، مگر دام بھی اس نے پورے لیے، 3 روپے کو دیا ہے۔ اندھا، بھائی مزہ آ گیا، میں نے بھی آگ سلگا رکھی ہے۔ کبڑا، مسالہ بھی پیس رکھا ہے۔ اندھا، ہاں، سب کام لیس ہے، بس اب تم مچھلی چڑھا دو۔ کبڑے نے مسالہ بھون کر سام کے قطرے ڈال پتیلی ڈھانک دی اور کہنے لگا، دوست، مچھلی تو ایسی مزیدار پکے گی کہ عمر بھر یاد کرو گے، لیکن خدا جانے کیا ہوا، آج صبح سے میرے پیٹ میں درد ہے۔ اندھا، بھائی ایسا نہ کرنا کہ مچھلی نہ کھاؤ۔ کبڑا، کھانا پکانا ایک دن کا تو نہیں، پھر پکائیں گے، اس وقت مجھے گرا ہی کرنے دو، طبیعت زیادہ بگڑی تو سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا۔ اندھا دل میں خوش ہو کر کہ نہ کھائے تو اچھا ہے، ساری مچھلی میرے حصے میں آئے گی، لیکن بظاہر اصرار کرنے لگا کہ تم نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتا، بھلا میں اکیلا کھاتا کیا اچھا لگوں گا؟ کبڑا، واہ، یہ بھی کوئی بات ہے، بچوں کی سی ضد نہ کرو، روز ہم دونوں ساتھ کھاتے ہیں، ایک دن ایسا بھی صحیح، شوق سے کھاؤ۔ اندھا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم فاقے سے رہو اور میں مچھلی زہر مار کروں۔ کبڑا، یار تم بھی بڑے ضدی ہو، اچھا میں ذرا باہر ٹہلاؤں، اگر طبیعت ٹھیک ہو گئی تو 2-4 قتلے کھا لوں گا، مگر تم میری راہ نہ دیکھنا، مچھلی تیار ہو جائے تو بلا تکلف کھا لینا، بچے تو میرے واسطے رہنے دینا۔ لو اب میں جاتا ہوں، تم اب چولہے کے پاس بیٹھ جاؤ، دھیان رکھنا کہ جل نہ جائے۔ کبڑے کے جانے کی تھوڑی دیر بعد اندھے نے پتیلے کی چپنی اٹھائی، چپنی اٹھنی تھی کہ پتیل کی بھاپ اس کی آنکھوں کو لگی، گھبرا کر آنکھیں ملنے لگا۔ اب جو آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا ہے تو ایک پردہ سا ہٹ گیا، آنکھیں روشن ہو گئی۔ بڑا حیران ہوا کہ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ باورچی خانے سے باہر آیا، ہر چیز نظر آنے لگی، کبھی سجدے میں گرتا، کبھی اٹھ کر بھاگتا، خوشی کے مارے پھولا نہ سماتا کہ مچھلی کی بدولت اللہ نے اپنی قدرت کا تماشا دکھا دیا۔ مدتوں کی کھوئی ہوئی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اندھے کی آنکھیں جو روشن ہوئی تو اسے ایسے زور کی بھوک لگی کہ بے تاب ہو گیا۔ اب کیا تھا، رکابی لے دوڑا کہ اچھے اچھے قتلے نکال کر کھائے، روز عمدہ عمدہ بوٹیاں اور پتیلے کے اوپر کا تار کھاتا ہوگا۔ آج میری باری ہے، میں کیوں چھوڑوں؟ یہ کہتے ہوئے کفگیر جو ہنڈیا میں ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ مچھلی کے بدلے سانپ کے قتلے ہیں۔ آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بڑا گھبرایا کہ کبڑا تو بڑا بدماش نکلا، اس نے تو میرے مارنے کا بندوبست کیا تھا، اور خدا نے میری آنکھیں نہ کھول دی ہوتی تو میں اسے ضرور کھا کر مر جاتا۔ افو، دوستی میں یہ دشمنی۔ جب ہی اس نے پیٹ کے درد کا بہانہ کیا ہے اور پھر خود ٹل بھی گیا۔ موت جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی اور آنکھیں ٹھیک ہو گئی سو الگ۔ خیر جاتا کہاں ہے، آنے دو، میں نے بھی اس کا کب سیدھا نہ کر دیا تو میرا نام نہیں۔ اندھے کو کبڑے پر غصہ آ رہا تھا، ادھر بھوک کا تاؤ اور ادھر اس کی یہ حرکت۔ انتظار کرنے لگا کہ وہ آئے اور یہ اسے کھا جائے۔ دوپہر گزر گئی، کبڑا نہیں آیا۔ اندھے کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ شام ہونے کو آئی تو کبڑا آیا، سمجھا تھا کہ اندھا لڑک گیا ہوگا، دیکھا تو زندہ سلامت بیٹھا ہے۔ حیران رہ گیا کہ وہ سانپ کھا کر بھی نہیں مرا۔ قریب پہنچا تو اور بھی حیرت ہوئی، دیدے بھی چمک رہے تھے۔ چولہے کی طرف نظر ڈالی تو پتیلی چڑھی تھی، سمجھا کہ شاید اس نے کھایا نہیں۔ آگے بڑھ کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ یکا یک اندھا اٹھا اور پتیلی چولہے پاس سے اٹھا کر کبڑے کی کمر پر دے ماری۔
कुबड़ा हाय हाय मार डाला कहता हुआ पीछे हटा। पीछे हटते हटते कमर जो सीधी करता है तो कुब ही गायब था। अल्लाह मियाँ भी अपनी कुदरत और हिकमत के क्या क्या तमाशे दिखाते हैं। एक सांप से दोनों का इलाज कर दिया। अंधे की आंखें रोशन हो गई और कुबड़े का कुब निकल गया। कुबड़े ने अंधे की आंखें रोशन देखी और अंधे ने कुबड़े की कमर सीधी देखी तो दोनों खूब हंसे। अंधे का गुस्सा जाता रहा तो कुबड़े की दुश्मनी। दोनों एक दूसरे के गले मिले, पुरानी मोहब्बत में जोश आ गए। दोनों ने एक दूसरे को माफी दे दी, आइंदा के लिए वफादार रहने के इकरार किए कि अल्लाह ने जब हम पर मेहरबानी की है तो हमें भी सलूक से रहना चाहिए। और उसके बाद दोनों हंसी खुशी निहायत आराम के साथ जिंदगी बसर करने लगे। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।